سے ایڑی کو دبایا ہے. ذرا تصور تو کرو, عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں, عشق ابو بکر سے سیکھو. یہ ہے محبت کی کہانی. حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڑی رکھی ہے اور سانپ جو ہے وہ ہٹ ہٹ کے ڈنگ مار رہا ہے اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے, اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. سارا دھیان ادھر لگ گیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے. بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے. دھیان چونکہ ادھر لگا تھا, آنسو ادھر سے نکلے اور حضور کے رخسار پہ گرے. حضور بیدار ہو گئے اور حضور نے فرمایا, مالک یا ابا بکر, ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو, تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو, اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پڑتا ہے, بہت جلدی بولتا ہے. پھر اس کے القاب اور اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ جلدی جلدی اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی روایت پڑھ رہا کہ جو ایڑی زور کے ساتھ سوراخ پہ رکھی ہے, ابھی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو, میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو, سانپ نے مجھے ڈس لی. اللہ اکبر. ادب کے اس سٹائل کو چھوڑا, محبت کے اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترک نہیں ہونے دیا. گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا, آج بھی اسے ہی ملحوظ رکھا اور اسی سٹائل سے بات کرتے ہیں. میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان, میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور, حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قدم اٹھاؤ. قدم اٹھایا تو آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا درد جاتا رہا, زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے. اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عود کر آئے, اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سانپ کا ڈنگ تھا. اللہ اکبر. عاشق کی موت آئی ہے اور عاشق دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہی لمحے دوبارہ لوٹ آئے. وہی سانپ کے جو ہے وہ زہر کا اثر سرایت کرنے لگا ہے. گویا حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت تھا تو غار ثور کی ساری یادیں پھر تازہ ہونے لگی. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور 3 دن تک اور 3 راتیں اس غار میں رہے. اب یہ ڈھونڈتے رہے کہ ادھر گئے ہوں گے, ادھر رہے ہوں گے. پھر ان کے کھوجی نے کہا کہ نشان تو ادھر جاتے ہیں, اور ان کو لے کے وہ غار ثور کی طرف بڑھ گیا اور پہاڑ چڑھ گیا. غار ثور کے آگے جب کہا تو وہاں تک نشان تھے. آگے ایک جھاڑی تھی جس پر تالا جو ہے وہ جالا تن لیا تھا عنکبوت نے, مکڑی نے, اور فاختہ نے انڈے بھی دے دیے تھے. تو اب وہاں ان کا گمان ہوا کہ اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے, فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر کے اڑ جاتی ہے, تو یہ یہاں فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ گھوم گیا ہوگا, وہ اس تصور میں گھوم رہے ہوں گے. وہ یہاں مرکز مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے, غار ثور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر وہ کیا منظر ہے. اللہ اکبر. تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے دھانا ہے غار کا, اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے ہیں اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے, اور جو باہر ہیں ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک تو غار کے اندر اندھیرا, اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی چاہیں تو جھک کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اپنے نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا, اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا مشرکین چل رہے ہیں, ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, تو حضور سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو جب فکر لاحق ہوئی, ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف, اس کو خوف کہتے ہیں, جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا, حضور کی جان کی فکر تھی.
تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن نے اس کی حکایت کی، لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ فرمایا ابو بکر تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا؟ اور وہاں سوچتے رہے آگے کدھر گئے ہیں، آگے کدھر گئے ہیں، اور غار سامنے کدھر گئے تھے، اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے استاد کو دیکھ نہیں پاتا، اور جو جھکتا ہے بلال دیکھ لیتا ہے، عمار دیکھ لیتا ہے، ابو بکر دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو کہ میں نہیں دیکھ سکے، ابھی تو قرآن نے کہا نا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ ذرا دیکھو صحیح، توجہ تو کریے، قرآن مجید کے اس کو تو ملاحظہ کیے، وَتَرَاهُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ محبوب نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو بلال تھا، دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا، دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا، دیکھا تو فاروق اعظم نے تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے، تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ وہ جھکتے تو دیکھتے، جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے جانتے؟ تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا، جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا، جلوہ حبیب بھی دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں گزارے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے، کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نیکی دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن تاروں بھری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ نور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے ساختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقی ہوئی، توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میری عمر کی بھی بات کیا کرو، میری عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر اللہ اکبر جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول للصاحب، بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے، جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے تو حضور کے لیے ایک پر بنایا گیا، عریش،
وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے، جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے، تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹھہر، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم، وہ حضور کا بنایا گیا۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے نا، سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، لیکن اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالی۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایھا الناس من اشجع فی هذه الامہ، من اشجع هذه الامہ، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا انت یا علی، آپ ہی۔ حضرت علی فرمائے نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور کو مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک طرح کوئی مجھے مار کے ہی آگے جائے گا نا، پھر جائے گا تو صحیح، تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا میں پہنا دوں گا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے گا۔ تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ پھر جنگ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیات تاری ہوئی، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ اور حضور اس قدر الہا زاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سر انور سے ڈھل کے کندھوں سے مبارک پیٹھ پہ آ جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے اور کہتے ہیں حسبو کا، حضور بس کرو، اللہ مدد کرے گا۔ لیکن حضور الہا زاری کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لیوا یہی ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا۔ اور حضور الہا زاری کیے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں، پھر اچانک حضور مسکرائے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر بشارت، تو وہ جبریل آ گئے، اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بدر میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کی قربت میں رہے، غار میں حضور کی قربت میں رہے۔ اور اقبال نے تیسری بات کہی، ثانی اثنین غار و بدر و قبر، جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا، یا علی اذا انا مت، اے علی جب میں فوت ہو جاؤں۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت علی سے بھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے حضور کو دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روضے پہ لے جانا، دیکھنا کوئی اشارہ مل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا، فجاء علی مسترجعا، حضرت علی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، اور رخ سے کپڑا اٹھایا، اللہ اکبر، گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس، اللہ اکبر، چل خسرو تو دیس اپنے سان چلی پردیس۔ جا علی مسترجعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ اور پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا۔ گنبد خضرا بعد میں بنا ہے، قبہ انور بعد میں بنا، اس وقت حجرہ تھا، اس کو دروازہ لگا تھا، دروازے کو تالا لگا کے رکھا جاتا تھا، ضرورت کے وقت کھولا جاتا تھا۔ پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا،
سب صحابہ موجود ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی آرزو رکھے، ان کا جنازہ حاضر ہے. اللہ اکبر. مزہ مرن دا انج آندا میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے، میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے. یوں حضرت ابوبکر صدیق کی لاش ہے پڑی، صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اور منتظر کھڑے ہیں. راوی کہتا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، خاتم المسین امام سیوطی لکھتے ہیں کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الانتظار کر رہا ہے. جے شک ہوگی تے چل مدینے، جے شک ہوگی تے چل مدینے، آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دینا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.